چلتے چلتے ایک دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے۔ عربی لباس میں ملبوس متعدد طلباء فرش پر بیٹھے، ان کے سامنے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ طلباء عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے دیکھا کسی کمرے میں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، کہیں قرات سکھائی جا رہی ہے، کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہے، اور کسی جگہ بخاری شریف کا درس دیا جا رہا ہے، اور کہیں مسلم شریف کا درس دیا جا رہا ہے۔ ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، ایک کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی، سب سے بڑے کمرے میں قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر واپس ہوئے تو نواب صاحب چتاری نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سب غیر مسلم ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں میں خصوصاً مشرق وسطی، ترکی، ایران اور ہندوستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کے جامعۃ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں، وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا اور سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ پھر وہ مؤذن، پیش امام بچوں کے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز دوست نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کے کچھ بنیادی اہداف ہیں، یعنی مسلمانوں کو من گھڑت روایات ذکر کر کے وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن پاک کی تعلیمات سے دور رکھا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں جو گستاخانہ کتاب راجپال نے لکھی تھی وہ اس سے اس ادارے نے لکھوائی تھی۔ اس طرح کئی برس پہلے مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا بھی یہی ادارہ تھا۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کی بنیاد لندن کے اس عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ ضرور بضرور سلمان رشدی ملعون کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہی کردار ہوگا۔ عرفان محمود برق صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات میں جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، سابق قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بیان فرمایا کہ ان کے ایک دوست جسٹس ریٹائرڈ عبدالحفیظ چیمہ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے بقول جب وہ لندن کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں کے پاکستانی سفیر نے انہیں مدرسہ نما جنگل کی ایک ایسی حویلی کا وزٹ کروایا جہاں یہود و نصارہ کو اسلامی تعلیمات پڑھا کر علماء کرام کے روپ میں مسلمانوں کی صفوں میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ نواب راحت سعید خان چھتاری اور جسٹس ریٹائرڈ عبدالحفیظ چیمہ صاحب کے اس حیرت انگیز انکشاف کے بعد مغرب کی تمام خطرناک سازشیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہودی سامراج کی اسلام دشمنی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش جو مرزا قادیانی کی گندی شکل میں مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہیں، اس انکشاف سے یہ سازش بھی بے نقاب ہو جاتی ہے۔